مرد اور عورتیں صف میں برابر کھڑے نہ ہوں، سامنے نماز کے نہ گزریں، اگر مجبوری ہو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ بہرحال رفع یدین حنفی مسلک میں نہیں ہے، جو کرتے ہیں اللہ ان کی نماز بھی قبول فرمائے۔ قبلے کی طرف پیٹ کر کے لیٹتے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت کی، کپڑا نیچے بچھا کے سوئیں، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال جو لوگ باہر صدقے کی چیزیں بانٹتے ہیں، اگر غریب ہیں تو لے لیا کریں، ورنہ نہیں۔ میں عمرے کے لیے آیا، پتہ نہیں احرام کھول کے غسل کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ فوٹو کھینچنا بنوانا بلا ضرورت ناجائز ہے۔ طواف کے بعد جو نفل ہے وہ نفل نہیں ہے، واجب ہے۔ ایک محرم عورت ہے، غیر محرم عورت کی مونچھیں کاٹی، عورت کی مونچھیں ہوتی ہیں، پھر اس نے کیا کاٹا؟ اللہ عالم، عجیب لوگ ہیں۔ بہرحال اگر عورت کی مونچھیں نکل آئیں، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیں لیزر کے ساتھ، عیب ہے نا عورت کے لیے۔ مرد کے لیے مونچھیں جو ہیں وہ ایک جمال ہے، عورت کے لیے تو بالکل زوال ہے۔ طواف سائی کے حلق سے پہلے بازار میں عطر لگایا، مجھے عمرے کا دھیان تھا نہ یاد، عمرے کی قضا کر لو تلافی ہو جائے گی، نہیں کتنی عطر کتنی جگہ لگا، اگر دونوں ہاتھوں پہ مل لیا پھر تو دم ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ہر طواف میں وضو ضروری ہے، طواف نماز کے حکم میں ہے۔ نفلی طواف یا نفلی عمرہ جو ہے زندوں کے لیے بعض علماء جائز سمجھتے ہیں، ورنہ اگر بہتر تحقیق یہی ہے کہ اگر وہ زندہ ہے لیکن معذور ہے، یا زندہ ہے اس نے وصیت کی میرا عمرہ کرو، پھر کر سکتے ہیں۔ حالت احرام میں بال ٹوٹ جائے کوئی دم شم نہیں۔ مسافر امام کے پیچھے آخری 2 رکعات میں صرف امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، مسافر ہو یا مقیم ہو۔ دوسری بیوی نے کہا تھا کہ خامد کے مرنے کے بعد جائیداد سے کچھ نہیں لوں گی، اگر وہ خود معاف کر دے الگ بات ہے، ورنہ اس کا حق ہے۔ ایک وقت میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، پہلے ایک آدمی کو کھڑا کر کے 3 تھپڑ مارو، پوچھو 1 لگا یا 3؟ اگر وہ کہے 1 تو پھر 1 ہوتی ہے، وہ کہے 3 تو پھر 3 ہوتی ہے۔ میری 2 سال شادی کو کہ اللہ صاحب اولاد کرے، شیعہ کا ذبیحہ نہ کھائیں تو بہتر ہے، بعض شیعہ جو ہیں بالکل کافر ہیں۔ تبلیغ میں 2 حصے ہو گئے ہیں، اللہ ان کو اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہوتا ہے جب دین کا کام بڑھ رہا ہو نا تو شیطان بھی پھر پورا زور لگاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ان میں تفرقہ ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں بزرگوں کے دل میں رحم پیدا فرمائے، نرمی پیدا فرمائے، اور اصلاح کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے بلوچستان میں ایک فرقہ ذکری، وہ بالکل کافر ہیں، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ بالکل حرام ہے۔ اگر اس کا مسلمان ہو جائے لیکن بیوی ذکری رہے، نکاح نہیں ہوتا، وہ تو کافر ہیں۔ ان کا نکاح وہ جانے لیکن فرقہ کافر ہے۔ دوسری بیوی نے کہا تھا کہ میں وراثت سے کوئی مانگ رہے دینا پڑے گا۔ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ غلط خیالات آتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھا کریں۔ لیکوریا کی تکلیف ہے، چلنے سے بڑھ جاتی ہے، طواف کی تو مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ پیمپر وغیرہ باندھ کے طواف کیا کریں، کوئی بات نہیں۔ ایک قرآن میں آیت ہے میری بیٹی، قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر۔ یہ آیت جو ہے 41 دفعہ پڑھ کے روزانہ اپنے زیر ناف ہاتھ پہ دم کر کے پھیرا کریں، انشاءاللہ لیکوریا ختم ہو جائے گا۔ ویسے علاج بھی ہیں دنیا میں آج۔ عمرے کے لیے بچے مدینے سے مکہ آ رہے ہیں ایام میں،
نیت کر کے آ جائیں، یہاں رہیں، جب پاک ہوں عمرہ کر لیں۔ ایک صاحب عصمت صاحب، ان کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، کہتے ہیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، نصیب سے زیادہ میری حلال حرام کا چکر، حلال حرام بھی اسی نے بنایا جس نے رزق دیا ہے، اسی نے کہا کتا حرام ہے اور بکری حلال ہے، اب تم کتا کھانا شروع کر دو جی، کیا فرق ہے؟ گوشت تو اس کا بھی زیادہ موٹا ہوتا ہے۔ افضل یہی ہے کہ عصر کے بعد طواف کے 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، صفا کر لیں، حلق کرا لیں، نماز بعد میں پڑھ لیں۔ قضا نماز اسی طرح پڑھنی ہے جیسے ادا پڑھتے ہو۔ غائبانہ جنازہ حنفی مسلک میں نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ شیعہ کے ساتھ دوستی نہ کریں، جو حضور کے صحابہ کے دشمن ہیں تم دوست بنانا چاہتے ہو۔ پاکستان میں ہمارے پاس ریال ہیں، آپ کی مرضی ہے، روپے بنائیں، کچھ کریں، زکوٰۃ دیں آپ۔ بالکل تصویر نہیں نکالنی چاہیے۔ قسم کا کفارہ یہاں ادا کریں، اپنے ملک میں ادا کریں۔ سلام پیش کرتے وقت ہاتھ اٹھانا کیسے ہے؟ ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تکافل مجھے نہیں پتا کہ پالیسی اس کی تفصیل کیا ہے۔ 10 سال کی بیٹی ہے، اس کے نام پہ پلاٹ خریدا ہے، اگر وہ اس کے نام پہ خریدا ہے کہ بیچیں گے تو پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ ابھی اس کی ملکیت تو نہیں ہے نا۔ اور اگر اس کو آپ نے دے دیا گھر بنانے کے لیے، پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔